بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عذاب کن قوموں پر آتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن کریم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، افلا یتدبرون، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، دل کی آنکھیں رکھنے والوں، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں تاریخ کے اوراق پر بکھری پڑی ہیں۔ کیا قومیں بلا وجہ تباہ کرتی جاتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قوموں کے عروج اور زوال میں سب سے بڑا ہاتھ خود ان قوموں کا ہوتا ہے۔ جب تک ان میں زندہ رہنے کا احساس موجود رہتا ہے وہ زندہ رہتی ہیں۔ جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو فنا کی راہ اختیار کر لیتی ہیں۔ ان کا عروج زوال قصہ پارینہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ان کی سطوت، قوت اور دولت نیست و نابود ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ قومیں، یہ باغی اور سرکش قومیں جب عذاب الہی کا شکار ہوتی ہیں تو ان کا نام لینا والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ یہ تاریخی داستان کا حصہ بن کر رہ جاتی ہیں، صرف کبھی کبھار قصے کہانیوں میں زندہ رہتی ہیں۔ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اس میں ان قوموں کی سربلندی اور تباہی کے واقعات درج ہیں جن کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں اس لیے درج فرمایا کہ قرآن پڑھنے والوں، کہیں تم بھی ان کی طرح اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور سرکش نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ ان مختصر واقعات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرنے اور نیک نیتی، خلوص، جرت، بہادری اور علول العزمی سے ہی قومیں زندہ رہ سکتی ہیں۔ جو قومیں اپنی آزادی اور حریت سے غافل ہو جاتی ہیں اس کے لیے تباہی اور بربادی لازمی ہے، اس میں کسی قوم کی خصوصیت نہیں۔ دنیا کی تاریخ عبرت کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ جہاں تک علم تاریخ کی رسائی ہو سکی وہاں تک تاریخ کے واقعات کو قلم بند کر دیا گیا۔ تاریخ کے بے شمار واقعات آثار اور شواہد کی صورت میں ملتے ہیں۔ بعض کہانیاں صورت میں سینہ بسینہ چلے آتے ہیں۔ ایک دور وہ بھی آ رہا ہے جہاں تک تاریخ کی دسترس نہیں ہے اور نہ ان دور کی کہانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان خارج از ذہن تاریخی واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درج کر دیا ہے۔ پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کر کے اپنے دلوں میں ولولہ تازہ قائم کر سکیں۔ قرآن حکیم کا انداز بیان تاریخ سے بالکل مختلف ہے۔ تاریخ شجرہ نسب کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن قرآن کا مقصد قاری کو پڑھتے ہوئے اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈرا کر راہ راست پر لانا ہے۔ اس لیے یہ کتاب ایک کتاب ہدایت ہے۔ قرآن حکیم کے ارشادات کے تحت ان بنیادی اصولوں کو پیش کیا جاتا ہے جو قوموں کی تباہی اور بربادی کا باعث ہوتے ہیں اور جن سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں بار بار تاکید آئی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک بہترین مخلوق پیدا کیا ہے اور اسے زمین پر اپنا نائب بنایا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اللہ نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا اور تم میں سے بعض کے درجے دوسرے سے بلند کیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو نعمتیں دے کر آزمائے۔ دنیا میں خلافت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، جو مومن ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بلا شبہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابدی قوانین بنا دیے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عروج و زوال کے جو قوانین مقرر کر رکھے ہیں ان پر عمل ہوتا ہے۔ تم اللہ کے قانون اور طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ ہی سنت اللہ میں کوئی تغیر۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ بھی خیال رہے کہ عذاب فوراً نہیں آ جاتا۔ اگر اللہ چاہے تو ان کے اعمال کا مواخذہ کرتے ہوئے ان پر جلد عذاب لے آئے، لیکن اس کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں جن میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انتباہ کرتا ہے اور ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی اگر اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ ظلم کرنے والی قوموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ یقیناً غلام لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ دوسرے لوگوں کو تمہارا جانشین بنا دے گا، تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔
اے نبی تمہارا پروردگار بلا وجہ بستیوں کو تباہ و برباد نہیں کرتا، اس حال میں کہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں۔ ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو تم کو یہاں سے لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے آسودہ حال لوگوں کو نیکی کا حکم بھیجتے ہیں، لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ جب ان پر سزا کا حکم واجب ہو جاتا ہے تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں جیسا کہ ہلاک کرنے کا حق ہے۔ کتنی ہی قومیں تھیں جو بہت ساز و سامان اور ٹیپ ٹاپ رکھتی تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ظلم و ستم کرنے والی قوموں کی کتنی ہی بستیاں تباہ و برباد کر دی گئی، ہم ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئیں۔ کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کیونکہ ان کے رہنے والے ظالم تھے۔ کتنی ہی بستیاں تباہ و برباد کر دی گئی جو اپنی خوشحالی پر اترایا کرتی تھی۔ ہم بلا وجہ بستیوں کو تباہ نہیں کرتے، البتہ اس وقت جب وہ ظلم اور سرکشی اختیار کرے۔ کون نہیں جانتا ان سے پہلے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جو ان سے کہیں زیادہ دولت مند اور طاقتور تھی۔ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا جو ان سے زیادہ طاقتور بھی تھے، کاشتکاری کیا کرتے تھے، انہوں نے زمین کو آباد کیا، پھر رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے لیکن انہوں نے انکار کیا۔ ہم ان سرکشوں کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اس بڑے عذاب سے پہلے جو قیامت کو ہوگا، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ چاہے تو تم کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اس سے پہلے ہی ہم نے کتنی ہی سرکش قومیں تباہ کر دیں۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھی، اور زمین میں تعداد، قوت اور آثار کے اعتبار سے بہت اہم تھے، لیکن انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ یہ قاعدہ ہے جو اللہ بندوں پر رزق فراخ کر دیتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں، اور ہم نے ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا جو بہت زیادہ طاقت ور اور قوت والی تھی۔ قوم عاد کے لوگ صبح ایسے ہوتے تھے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم مجرموں کو اس طرح مٹا دیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں تاکہ مسلمان عبرت حاصل کریں اور زندگی کا سیدھا راستہ اختیار کریں جو قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کر کے بھیجا تھا۔ بلا شبہ انسان کی فطرت میں فساد اور خون ریزی اور ظلم و ستم کے سفلی جذبات بھی رکھ دیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاقی اقدار کو بیدار کر کے اسے فی احسن تقویم بھی بنا دیا گیا ہے۔ اختلاف رنگ بو ہی سے حقیقت میں گلشن کی رونق ہوتی ہے، مگر اسے اعتدال پر رکھنے کے لیے انسان کو اللہ نے دنیا میں اپنا نائب بنا دیا۔ اس لیے انسان میں خواہ کس قدر ظلم اور بربریت ہو، وہ مل جل کر رہنے کا عادی ہے اور متمدن زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس متمدن زندگی کو پرسکون امن طریق پر چلانے کے لیے انسان کو خلیفہ بنایا گیا تاکہ دنیا میں امن و سکون قائم کیا جا سکے، عامت الناس کی تمام برائیوں پر ایک حد تک قابو پایا جا سکے، ان کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائیے۔ لہذا اس مقصد کے لیے دنیا میں ہر زمانے میں نبی آتے رہے تاکہ معاشرے میں اعتدال پیدا کر کے ایک خلافت اللہ قائم کرے۔ ان کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، انہوں نے امن و انسانیت کی تعلیم دی اور ظلم و ستم سے باز رہنے کی تلقین کی۔ جن قوموں نے اپنے نبی کی بات مان لی وہ تو اللہ کی پناہ میں رہے، جو باغی رہے اللہ نے ان کو فنا کر دیا۔ قرآن حکیم میں انہی نافرمان قوموں کا ذکر ہے جن کے پاس نبی آئے لیکن انہوں نے اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت اور نصیحت کو نہ مانا، اچھی باتیں نہ سنی، آخر اللہ کو ناراض کیا، ان پر عذاب آیا، ان کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام پیش کرنے کے بعد اب ان قوموں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا انسانی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں، اس لیے تاریخ
तवारीख मुरतब होने से पहले इनका कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बताया है। बहुत पहले जब इस ज़माने की कौमों ने सरकशी की और उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी की और बुरे काम किए तो अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह और बेहतरी के लिए अंबिया और रसूल भेजे, जिनकी तादाद 1,24,000 बयान की जाती है। जब इन जालिम कौमों ने अल्लाह के पैगाम को जो इनकी बेहतरी और भलाई के लिए था ठुकरा दिया तो अल्लाह ने इस दुनिया से उनका नामो निशान मिटा दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें यह ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल फैज़ी वॉइस को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह आपका, हमारा और तमाम उम्मत मुस्लिमा का निगहबान हो। वस्सलाम।